اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کہ ہم آج جڑے ہیں میرے بھائی صابر بھائی کے لیے دعا کرنے کے لیے۔ کل تک وہ ہمارے درمیان تھے، آج وہ اللہ کے پاس چلے گئے۔ ان کی امانت تھی اللہ کی، اور اللہ نے اپنے پاس بلا لی۔ اتنی ہی مدت ان کو دی گئی تھی دنیا میں، اور اس میں وہ جو کچھ بھی کر سکتے تھے اپنی طرف سے بہترین کیا، اور اب ان کا ٹائم ختم ہوا تو اللہ نے ان کو بلا لیا۔ کل ہم سب کی باری آئے گی، ہر ایک کو ایک ایک دن جلے جانا ہے۔ لیکن میں آج اس بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں، اس سے پہلے کہ میں ان کے لیے دعا کروں۔ ان کے لیے میں دعا کرتی رہی ہوں، انفیکٹ کنٹینیوسلی دعا کرتی رہی ہوں۔ اللہ میری ہر دعا ان کے حق میں قبول کرے۔ لیکن سبحان اللہ، آج جمعہ ہے، اور زیادہ تر سب کو پتہ ہے، آئی ایم شیور کہ سب کو پتہ ہے کہ سورہ کہف پڑھنی چاہیے جمعے کو، کیونکہ سنت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس جمعے سے اگلے جمعے تک آپ کے اوپر روشنی رہے گی اگر آپ سورہ کہف پڑھیں گے۔ تو ایک عادت بن جاتی ہے لوگوں کی، میری ہے، اوروں کی بھی ہوگی، کہ ہم سب سورہ کہف کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی ہر جمعے کو۔ تو میں سورہ کہف میں سے ایک آیت نکال کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ صرف ایک آیت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ اکثر میں سوچتی تھی، اور آج جب میں پڑھ رہی تھی، اور کل سے میں جب صابر بھائی کے بارے میں سوچ رہی تھی، تو یہ آیت میرے ذہن میں آ رہی تھی، تو میں اس کو ریلیٹ کروں گی ان کی لائف سے، اور یہ آیت آپ لوگوں کو سناؤں گی، اور اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے۔ سو دس از این آیا آئی ایم ٹیکنگ فرام سورہ کہف۔ It has a lesson for each and every one of us, but it is going to, I'll bring a relationship of this ayah in my mind, how I have thought of it with Sabir Bhai. ٹھیک ہے؟ So there I go with the ayah. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Kahf, Al-malu wal-banun al-hayat ad-dunya, zinat al-hayat ad-dunya, wal-baqiyatu s-salihat khairun inda rabbika sawaban khairun amal۔ سمپل سی بات ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے المال والبنون، تمہارا مال اور تمہاری اولاد زینت ایک زینت ہے دنیا کی، ٹھیک ہے؟ اٹ از جسٹ زینت الحیات الدنیا، تمہارے دنیا کی زندگی کی زینتیں ہیں اور کچھ نہیں ہے، nothing else۔ ہم کتنا ڈیپینڈ کرتے ہیں، کتنی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے اپنی اولاد سے کہ اس کے لیے ہم خوار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ یہ صرف ایک ڈیکوریشن ہے اس دنیا کی، ایک زینت ہے دنیا کی، تمہارے ساتھ نہیں کوئی جائے گا، نہ اس میں سے کوئی ایسی چیز ہے جو تمہارے ساتھ لے کے جائے گی تمہیں، ٹھیک ہے؟ سو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مال اور بنون، تو تمہارا ویلتھ اینڈ یور سنز اور یور چلڈرن، تمہاری اولاد صرف ایک زینت ہے دنیا کی، یعنی یہ تمہیں دکھاوے کے لیے کسٹوڈین ہو تم اس کے، بس تمہیں دی گئی ہے کچھ وقت کے لیے، اینڈ دیٹس اٹ۔ والباقیات الصالحات، لیکن ایسے اعمال ہیں، صالح اعمال جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، اولاد یا ماں باپ کی طرح ختم نہیں ہونے والے، وہ آپ کے ساتھ جانے والے ہیں، وہ ختم ہی نہیں ہوں گے، یہاں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور وہاں بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، وہ ہیں باقیات الصالحات، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کہتا ہے خیر عند ربک، اور وہ تمہارے لیے بھلا ہے اللہ کے پاس، ثوابا و خیر عملا، تمہارے اللہ کے پاس ریوارڈ کے لیے بھی بھلا ہے، اور خیر عملا تمہارے لیے اس میں ہوپ ہے، اس میں امید ہے، اس میں بہتری اور عافیت ہے۔ کس چیز میں بہتری اور عافیت ہے؟ اللہ بتا رہا ہے تمہاری اولاد اور تمہارے مال میں نہیں ہے، باقیات الصالحات میں ہے۔ تو باقیات الصالحات کیا ہیں؟ پھر تو ہمیں پتہ کرنا چاہیے، ہم نے اپنی ساری توجہیں غلط جگہ پہ تو نہیں لگا رکھی، اور ہماری ایکچولی کہیں اور ہے سارا ریوارڈ چھپا ہوا۔
and we have placed everything, focused everything on our children and our wealth and becoming, having a better home, better car, better. Yes, you can have. Rabbana atina fid dunya hasana. Allah subhanahu wa ta'ala has taught us to look for the best of dunya. آپ بہترین دنیا بھی طلب کریں اور آخرت بھی بہترین طلب کریں. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ سے عذاب کے اور قبر کے عذاب سے نجات بھی طلب کریں. لیکن اصل اصل آپ کو جو عمل جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو باقیات الصالحات میں آتا ہے وہ کیا اعمال ہیں، تو میں صرف مختصراً بتاؤں گی. جو اعمال اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. نمبر 1، ٹھیک ہے، کہ ہم کبھی بھی شرک نہ کریں. اور when I say we should not associate anyone with Allah, no partners with Allah، کبھی شرک نہ کریں، اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم کسی اور کو وہ امپورٹنس نہ دیں جو اللہ کو دینی چاہیے. کسی اور سے ہم نہ ڈریں جو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو مجھے بتاتے ہیں لوگ کیا کہیں گے. when people say that, immediately my mind goes, my father used to always say, I pay 2 hoots for the log. This is how his words were exactly in English. This is how he used to say, I give 2 hoots for people what they will say. I don't care khalli walli. یہ ابا جان کے ہمیشہ کے ورڈز تھے، ہم سن سن کے بڑے ہوئے کہ forget about people, concentrate on what you will make Allah happy, not people happy. Stop being people pleasing. لوگ کیا کہیں گے. آدھا گناہ ہم تب کرتے ہیں جب ہم لوگوں کی فکر میں رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. اپنے آپ کو دیکھ کر ایک بار سوچو اللہ کیا کہے گا. میں جو کرنے جا رہی ہوں اس کو دیکھ کر اللہ کیا کہے گا. If اللہ راضی, I don't care about people. اور اگر لوگوں کی میں سننے بیٹھوں گی تو پھر میں نہ خوش رہ سکتی ہوں نہ میں اللہ کو راضی کر سکوں گی. Because then I become a people pleaser. Just become Allah pleaser. That's the first thing. That is what will keep you away from shirk. اگر آپ کو شرک سے دوری چاہیے, the only way to keep you away from shirk is to stop being people pleaser. Be Allah pleaser. And then when you make Allah Radhi, then the whole world will be Razi with you. And if they are not Razi, who cares? Again, the same thing. Who cares? They are not going to come to save you on the day of judgment. It's going to be only Allah subhanahu wa ta'ala. So you better have a better relationship with Allah subhanahu wa ta'ala than anybody else. Who cares? For anybody. Doesn't matter. جو اچھے ہیں وہ آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے, جو نہیں ہیں وہ خود آپ کو چھوڑ جائیں گے. And you don't need them. Those who leave you, you don't need them. That's it. Leave them. Let them go. Let go. Let go of that mal and let go of those children who are not in line with you or aligned with you. You don't need them. Let go. Because they do not form the baqiyatus salihat. So this is the first thing کہ شرک ہم نہیں کریں. پھر باقیات الصالحات میں ہماری نمازیں آتی ہیں. جو نماز, اگر میں کہوں نمازیں آتی ہیں تو ہر نماز نہیں, نماز میں سے کتنا حصہ جس میں آپ نے ریئلی اللہ کو یاد کیا. If you're praying salah and at that time your mind is wandering about in dunya, that salah is lost. It's not counted. Only that part of salah is counted when you are actually thinking of Allah. جہاں آپ نے اللہ کے بارے میں سوچا, ٹھیک ہے, وہ کاؤنٹ ہوگا. جتنا آپ نے اللہ کے بارے میں نہیں سوچا اور دنیا کے بارے میں اور کام کے بارے میں اور مجھے یہ کرنا ہے, مجھے وہ کرنا ہے, یہاں جانا ہے, وہاں جانا ہے, یہ سب سوچا, وہ ساری مائنس ہو گئی. تو جس نماز میں آپ نے اللہ کو یاد کیا وہ باقی رہے گا, وہ باقیات الصالحات میں انٹر ہو جائے گا. وہ صدقہ اور وہ خیرات اور وہ زکوٰۃ جو آپ نے واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی کے لیے کی, دل سے کی, with sincerity, if you've given your charity, وہ چیریٹی بھی باقیات الصالحات میں انٹر ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پھر جو روزے آپ نے رکھے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ said fasting is something only I will decide who gets what reward. Nobody will know the reward of anybody who's fasting. I will personally see who gets how much reward, because صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ جو روزہ رکھ رہا تھا اس کے اندر کے کیا حالات تھے, وہ اندر کیا سوچ رہا تھا, وہ کس طرح سے
اپنے روزے کو لے کے چلا تھا، اس وجہ سے روزے کا اجر صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے گا. ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ باقیات الصالحات میں جائے گا روزہ جس کو اللہ نے قبول کیا. یہ روزوں کی بات ہو گئی. حج اور عمرہ از اگین باقیات الصالحات، اگین وہی بات ہے. تو یہ وہ سارے ہمارے 5 ارکان ہیں اسلام کے جو باقیات الصالحات میں جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ کیا جاتا ہے باقیات الصالحات میں؟ بہت زیادہ امپورٹنٹ جو ہے، جو اللہ کو سب سے زیادہ عزیز ہے، وہ ہے اس کا ذکر، اسے یاد کرنا. ہم سمجھتے ہیں ذکر ہے تسبیح پڑھ لینا. ذکر صرف تسبیح پڑھ لینا نہیں ہے. آپ ذکر اپنے انگلی پہ تسبیح بھی کریں، آپ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ دعائیں کرتے ہیں، وہ سب ذکر میں شامل ہیں. بٹ مینلی ذکر کا مطلب یہ ہے کہ یو مسٹ ریمبر اللہ بفور، آفٹر، ڈیورنگ ایوری تھنگ یو ڈو. جسٹ ریمبر اللہ. اسی لیے گاڑیوں کے پیچھے اسٹیکرز لگے ہوتے ہیں، لا تنس ذکر اللہ، بٹ they are not the people who are sitting in the car are doing any dhikr. This is only stickers. So you don't have to announce these things, you have to do them. Action is very important. Abhi, also remember why I'm mentioning all this. I'll come to the point of why I'm connecting this to Sabir Bhai. This is the main reason I'm saying. تو یہ باقیات صالحات میں آتا ہے. اور کیا آتا ہے باقیات صالحات میں؟ میں نے آپ کو ذکر بتایا جو بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے قرابت داروں کا حق نبھانا، یتیموں پر ہاتھ رکھنا. ٹھیک ہے، قرابت داروں کو بھولنا ہی ہے، جانا ہے، ان کا بھی خیال رکھنا ہے. یتیم بیوہ ان کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیٹیگری وائز آ رہا ہے. اس کے بعد آپ ایسا صدقہ جاریہ اپنا بنائیں، جیسے کوئی کنواں کھدوا دیا یا نل لگوا دیا یا کوئی ایسا بیوہ گھر بنوا دیا یا یتیم خانہ یا مسجد. یہ سب صدقہ جاریہ میں آ جاتے ہیں. یہ وہ ہیں جو آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ باقیات الصالحات میں آئیں گے، کیونکہ صدقہ جاریہ ہے، یہ جاری رہتا ہے اور آپ کو قبر میں بھی ملتا رہتا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ ایک اور چیز ہے، وہ ہے نیک اولاد. اور جب نیک اولاد ہم کہتے ہیں، وہ اولاد جس کو میں نے نیک بنایا ہو، میں نے وہ راستہ دکھایا ہو. اب یہ کہ میں جو ہوں وہ اب تک کلب میں ڈانس کرتی ہوں، گاتی ہوں، بجاتی ہوں، گھومتی پھرتی ہوں، اور بچوں کو لگایا ہوا ہے میں نے کہ تو حفظ کر لے، تو نماز پڑھ لے. وہ کسی اور سے انہوں نے لے کر پڑھنا شروع کر دیا ہے تو وہ ان کو اجر ملے گا، وہ ان کا صدقہ جاریہ ہے، میرا نہیں ہوگا. لیکن جس کو میں نے راستہ دکھایا ہے وہ میرا صدقہ جاری ہے. ٹھیک ہے، تو میں اگر اپنے پیچھے ایسی کوئی اولاد چھوڑ جاؤں کہ میرے پیچھے بھی وہ اس پر عمل کرتا رہے، تو چاہے وہ قرآن پڑھے، جیسے آج ہم لوگوں نے بیٹھ کے سب نے کچھ نہ کچھ قرآن پڑھا. اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم سپارہ 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 کر کے پڑھیں، اس کے لیے ممانعت ہے. کیونکہ جب اگر آپ سب کو قرآن پڑھنا تو سب ایک ایک پورا قرآن پڑھو. بالکل ایسی بات ہے کہ جیسے میں نے یہ رکھ دیا ہے فروٹ کی ٹرے سامنے، اور آپ کو سب کو کہا اس میں سے ایک ایک پیس اٹھا لو اور گھر میں جا کے کہنا میں پورا فروٹ کھا کر آ رہی ہوں. کاؤنٹ ہوگا؟ یا میں بریانی کی پلیٹ رکھ دیتی ہوں آپ کے سامنے اور سب کو کہتی ہوں ایک ایک چمچہ کھا لو، اور گھر جا کے کہنا میں ایک پلیٹ بریانی کھا کر آئی ہوں. لگتا ہے آپ کو یہ صحیح لگ رہا ہے لاجیکلی؟ نہیں نا. تو ایک ایک سپارہ جس نے پڑھا اس کے حق میں اتنا ہی اتنا کاؤنٹ ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم جو دعا کریں گے وہ صابر بھائی کو جائے گی. ٹھیک ہے، ہم ایسے ٹوٹا پھوٹا قرآن نہیں بھیج سکتے، اس لیے کہ آپ نے ایک ایک سپارہ پڑھا ہے، سب ادھورا ہے. اپنا اپنا پڑھو، جس کو جو پڑھنا ہے وہ اپنا اپنا پڑھے. اگر آپ کا کوئی، جیسے میرے روز کا ہے، میں نے اپنا روز والا سورہ پڑھ لی. ٹھیک ہے، اور میں نے یہی سوچ کے پڑھی کہ آج جو بھی میں یہ سورہ یہاں بیٹھ کے پڑھوں گی، اس کے بعد جو بھی میں دعا کروں گی، یہ دعا میرے صابر بھائی کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے جو بھی نیک کام کیا ہے، نماز پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے، دعائیں کری ہیں، ذکر کیا ہے. ادھر یاسین کا کوئی ذکر نہیں ہے، وہ بدعت ہے. اس لیے آپ نے جب مجھے آفر کیا یاسین پڑھ لو، میں نے کہا نہیں، کیونکہ وہ بدعت میں جائے گا، وہ پھر میری طرف سے غلط غلط کام ہو جائے گا، میں نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے نا. تو میں نے اپنا روز کا جو قرآن تھا وہ پڑھا، سورہ کہف پڑھی، جو بھی پڑھنا تھا میں نے پڑھ لیا. جو بھی پڑھا وہ بٹوین می اینڈ اللہ.
اٹس ناٹ کاؤنٹڈ بٹوین دنیا، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے تو پڑھنا نہیں تھا. صحیح ہے. تو یہ باقیات الصالحات میں آتا ہے، کیونکہ آپ کو یاد رکھنا ہے نیک اولاد جو ہوگی. اب یہ الحمدللہ نیک اولاد چھوڑ گئے ہیں صابر بھائی، تو یہ بھی ان کے حق میں ایک صدقہ جاریہ ہے. جو بھی یہ نیک کام کریں گے، چھوٹے چھوٹے نیک کام جو بھی یہ کریں گے، جو انہوں نے بتائے تھے اسٹرکٹلی، کیونکہ وہ ایک اسٹرکٹ آدمی تھے، ٹھیک ہے، ان پہ ڈنڈا جمائے رکھتے تھے پورا وقت. یہ لوگ ڈر کے وہ کرتے تھے کام جو ان کو ناپسند وہ نہیں کرتے تھے. تو اس کا مطلب کچھ تو تربیت کی نا انہوں نے. وہ جب تک اس نیک عمل پہ کرتے رہیں گے، صابر بھائی کو اس کا اجر ملتا رہے گا. یہ ہے نیک اولاد کا سکھ. اور پھر ظاہر ہے جب نیک اولاد ہے، اپنے باپ سے پیار کرتی ہے، تو دعائیں بھی اتنے حساب سے کرے گی، دل سے دعائیں کرے گی اپنے باپ کے لیے، کیونکہ کچھ بھی ہے، بہت کچھ کیا انہوں نے ان کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس لیے میں اس بارے میں بتانا چاہوں گی کہ وائی آئی ہیو سیڈ دیز تھنگس ٹوڈے اینڈ وائی آئی ٹک آؤٹ دس آیت. کیونکہ جب یہ بات دیکھیں، مجھے نہیں پتا تھا، سچ بتا رہی ہوں، مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے درس دینا ہے یہاں. میں نے ابھی پوچھا سائرہ سے کہ دعا کون کرا رہا ہے، تو اس نے کہا آپ کیسے پوچھ رہی ہیں ایسے، آپ ہی کرائیں گی. میں نے کہا نہیں، کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا. لیکن میں نے صبح سے نہیں، کل رات سے میں اس آیت کو سوچ کے اور صابر بھائی سے ملا رہی تھی، اس کو دیکھ کر کہ میں ایک دن بیٹھ کے ان کو سناؤں گی کہ مجھے کچھ کہنا ہے آپ لوگوں سے، اور مجھے آپ لوگوں کو کچھ بتانا ہے. تو میں نے آج سب کے سامنے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. ٹھیک ہے، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ صرف دنیا کی زینت کے لیے ہے. ہم پرائیڈ لیتے ہیں، میرے پاس یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ مال ہے میرا، اور میرے پاس اولادیں ہیں، آئی ہیو سن، آئی ہیو ڈاٹر، جو بھی ہے، ہم اولاد پہ بھی ہم پرائیڈ کرتے ہیں. لیکن یہ صرف ڈیکوریشن ہے دنیا کی. ٹھیک ہے. اور جب اللہ کہتا ہے باقیات الصالحات، تو میں صابر بھائی کا سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ، آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیل دیز چلڈرن اسپیشلی کہ دیکھو، سبحان اللہ، تمہارا باپ بہت سخت مزاج کا تھا، اسٹرکٹ تھا. ہی واز ناٹ ایجوکیٹڈ بٹ ہی ہیڈ آل دا ویلیوز، دا گڈ ویلیوز، ہی ہیڈ آل دا گڈ ویلیوز. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. I always admired him. تو میں جو بات کر رہی ہوں اس وقت اللہ جانتا ہے، دل سے کر رہی ہوں، اور یہ بات تو میں نے ان کو کہنے کے لیے پہلے سے سوچ رکھی تھی، تو آج میں سب کے سامنے بتا رہی ہوں. ہی واز اے اسٹرکٹ مین. تو اس کی وجہ سے ان کو بھٹکنے کا کوئی خاص موقع نہیں ملا. ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو لوگ بھٹکتے ہیں وہ اس لیے کہ انہیں موقع ملتا ہے، اور جب ہم موقع نہیں دیتے تو لوگ نہیں بھٹکتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں opportunities they come and they take you away. If you don't have somebody strict in your family, لائک صابر بھائی، میں اپنے گھر میں ہٹلر تھی، وہ اپنے گھر میں ہٹلر تھے، تو اس لیے ہم دونوں کی بہت بنتی تھی. اسی لیے کبھی بھی ان سے کوئی مسٹیک ہوتی تو وہ مجھے بلا کے کہتے آپ ان کے کان پکڑیں، ان کو ڈانٹیں، ماریں، پنش کریں، دے آر یورس، اپ ٹو یو، بیکاز ہی نیو آئی ایم ویری اسٹرکٹ آلسو. لیکن آپ اس کا پھر آؤٹ کم بھی تو دیکھیں نا. یو مے ناٹ لائک اٹ، آئی نیور لائک مائی فادر. جب میں بڑی ہو رہی تھی، مجھے سب سے بڑا پرابلم میرے ابا جان کے ساتھ تھا کہ وہ بہت اسٹرکٹ تھے، اور مجھے بہت پرابلم ہوتی تھی، اور میں بہت روتی تھی یہ سوچ سوچ کر کہ شاید وہ مجھے پسند نہیں کرتے ہیں میرے ابا جان، اسی لیے اتنا اسٹرکٹ ہے میرے ساتھ. جب میں ماں بنی تو آئی جسٹ فیلٹ میرے باپ جیسا کوئی باپ ہی نہیں ہے. اور میں اتنی بات کرتی ہوں اب اپنے ابا جان کی، اتنی زیادہ، بیکاز آئی جسٹ ایڈمائر مائی فادر. اگر وہ ایسے نہ ہوتے تو میں ایسی نہ ہوتی، یہ لوگ ایسے نہ ہوتے اگر ان کا باپ ایسا نہ ہوتا. کیونکہ دبئی میں بھٹکنے کے لیے بہت چانسز ہیں ہم سب کو، صرف موقع چاہیے بس. تو آپ کو قرآن والا موقع اور پردے والا موقع بھی ہے، اور بھٹکنے والا پارٹی اور کلب والا موقع بھی ہے. کیونکہ لوگ مجھے کبھی کبھی کہتے ہیں کہ آپ دبئی میں کیسے رہتی ہیں، وہاں تو اتنے خرافات ہیں. میں نے کہا یہ تو ہماری اوپر ہے نا، ہم کیا چن رہے ہیں، چوائس تو ہماری ہے نا. خرافات بھی میں چن سکتی ہوں، اور یہ بھی چن سکتی ہوں، میری مرضی ہے نا کہ میں آج کلب میں جا کے ڈانس کروں یا یہاں بیٹھ کر قرآن کا درس دوں. یہ تو میری مرضی ہے، کھلے ہیں دروازے سارے.
تو بات یہ ہے کہ ان کی سختی ان کے لیے ضروری تھی. اتنے سارے بچے تھے گھر میں، والدہ کی صحت ٹھیک نہیں رہتی تھی. سو دا فادر ہیڈ ٹو پلے ڈبل رول، کہ دو چار آنکھیں رکھنی پڑی ان کو، اور اس لیے وہ زیادہ اسٹرکٹ بھی تھے. اور پھر وہ ان کا بیک گراؤنڈ بھی تو دیکھیے نا، وہ کہاں سے آ رہے ہیں. وہاں جو جو دستور تھے وہ ان کے ذہن میں تھے، وہ وہاں سے آ رہے ہیں. اس طرح کا ان کی سوچ تھی. جو بھی تھا he did his best according to his abilities, and I want him to get this حسنات from my talk. اللہ تعالیٰ یہ حسنات ان کو اس وقت پہنچائے ان کی قبر میں، اور ان کو پتہ چلے کہ ہم سب نے ان کی اس بات پہ تعریف کی. یہ ایک بات ہو گئی. دوسرا، قرابت دار، رشتہ دار، کوئی اٹھ کر نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے کسی کا خیال نہیں رکھا. اپنے بھائی، ان کے گھر والے، ان کو پالا، ان کو شادیاں کر کے دیں، ان کو پڑھایا لکھایا، جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے اپنے قرابت دار رشتہ داروں کا حق نبھایا. اپنے یتیم بھتیجے بھتیجیوں جو بھی تھے ان سب کا انہوں نے حق نبھایا. اور یہ سب جہاں میں درس دے رہی ہوں سب جانتے ہیں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کوئی چیزیں بچوں کو بھی لگتا ہوگا کہ وہ ان کے لیے کبھی کبھی زیادہ کرتے ہیں، ہمارے لیے کم، لیکن وہ باقیات الصالحات ہے. وہ ان کو اس میں جو اجر ملے گا وہ آپ پہچان بھی نہیں سکتے، کیونکہ ہر کوئی نہیں کر پائے گا. وہ اپنے باقیات الصالحات کما گئے. تو یہ اس میں بھی ان کا ٹک مارک ہو گیا. پھر ہم آتے ہیں آگے صدقہ جاریہ کے لیے. تو آپ دیکھ لیں، ہم جہاں تک جانتے ہیں مسجدیاں بنائی انہوں نے، اور انہوں نے کس کس کو کیا کیا شروع کر کے دیا، کیا کیا کاموں پہ لگایا، کیا کیا کیا، ہم جانتے بھی نہیں ہیں. لیکن انہوں نے بہت کچھ کیا کیونکہ وہ اس طرح کے تھے. اور سبحان اللہ، اس وجہ سے اللہ نے ان کو اتنی برکت دی کہ ایک ان پڑھ آدمی تھا، لیکن اس نے سنسیئرٹی، ہارڈ ورک کر کے آگے بڑھا اور اللہ کو راضی کرتا رہا. کوشش اس کی صرف یہی تھی کہ اللہ راضی ہو جائے. وہ بھٹکا نہیں کہیں بھی دنیا میں یہ سوچ کر کہ میں تھوڑا سا راستے سے ہٹ جاؤں، یا پیسے آ گئے تو اب ہٹ جاؤں. ٹھیک ہے، اینڈ سبحان اللہ، اگر ہم اس کی باتوں کو اب یہ باتیں نہ کریں تو ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ آدمی اپنے دنیا میں کیا نام کر کے گیا. اس نے دنیا میں نہیں آخرت میں اپنا نام کیا ہے. اور اللہ اس کو قبول کرے، اس کے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. اور آج جو جو بات میں نے ان کے لیے کی ہے، اللہ ان کی یہ ساری، میری یہ ساری باتیں ان کے باقیات الصالحات میں جمع کر لے، اور ان کے حسنات میں اضافہ کر لے اور وزن دے دے. اور بس یہی میں چاہتی ہوں کہ آپ سب کو سمجھانا. اور پھر اللہ نے ان کو ایسی بیماری سے گزارا جس میں انہوں نے بہت تکلیف اٹھائی. میں ہر بار سوچتی تھی، کیونکہ بھائی صاحب نے اتنے اچھے کام کر رکھے ہیں، تو آفٹر آل وہ انسان تھے تو ان سے گناہ بھی تو ہوئے ہوں گے نا. کسی پہ چلا دیا، کسی کا دل دکھا دیا، بیوی سے لڑ لیے، بچوں کو ڈانٹ دیا. یہ سب کبھی کبھی گناہوں میں آ جاتے جو ہم نہیں جانتے. چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اور چھوٹے چھوٹے گناہ کبھی کبھی بڑھ جاتے ہیں. تو اللہ اپنے نیک بندوں کو یہیں پہ گناہ دھونے کا موقع دیتا ہے، صرف اپنے پیارے بندوں کو. اس وجہ سے اس نے موقع دیا ان کو کہ وہ بیماری سے گزر جائیں. And every time he was in pain, he was going through surgery, he was going through whatever stress and anxiety and depression, everything was actually clearing him, cleaning him from the sins that he was carrying in dunya, from little things that we all are sinners. Nobody is pious here. ہم سب گنہگار ہیں، اور ہم سب کو اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، کسی سختی میں نہ ڈالنا. لیکن جس کو جیسے اللہ پیار کرتا ہے اس کو اتنی تکلیف سے گزارتا ہے. میرا ٹیسٹ کہیں اور ہے، شاید آپ لوگ کو دکھتا نہیں ہوگا. ان کا ٹیسٹ ان کی بیماری میں چھپا ہوا تھا جو نظر بھی آیا. اب کسی نے ایسے بھی سوچا ہوگا پتہ نہیں کیا کیا ہے جو ٹھیک ہی نہیں ہوتا ہے. یہ گنہگار کی تھنکنگ ہے. اللہ سے ڈرنے والی کی تھنکنگ یہ ہوتی ہے کتنا نصیب والا، یہ تو یہی سب کچھ دھلوا کے جا رہا ہے. اللہ ہمارے بھی دھو دینا، سختی کے بغیر ہی دھو دینا. ہم تو یہ بھی دعا کرتے ہیں، لیکن یہ بندہ تو سختی اٹھا کر جا رہا ہے.
یہ تو بالکل ہلکا پھلکا جائے گا اللہ کے پاس، کیونکہ سب کچھ دھلوا لیا اس نے، جتنی تکلیف اس نے اٹھائی ہے اس میں سب کچھ اللہ کہتا ہے میں I will surround you with pain, I will surround you with illness, I will surround you with calamities. اتنی مصیبت تم پر ڈالوں گا کہ جب تم اس کو اٹھاتے رہو گے اور پھر بھی شکر کرتے رہو گے تو سب کا تو all the this will expiate your sins، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. And then you will rise above like a bird, like a butterfly. So may Allah subhanahu wa ta'ala place my brother Sabir's ruh in a butterfly, in a bird, and may he be flying around in Jannah. That's how I see it. That's how I hope in Allah. Because انہوں نے تکلیفیں یہاں اٹھا لی. لیکن پھر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے موقع دیا، ہر چیز کا موقع دیا، صدقہ جاریہ کا موقع دیا، عمرے کرنے کا موقع دیا، اور وہ اپنی مسجد کے لیے بہت کچھ کرتے تھے. مسجد بنا کے چھوڑ نہیں دی تھی کہ پھر اس کے بعد چلتی رہے جیسے بھی چلے، نہیں نہیں، پورا پورا رمضان وہاں گزارتے تھے. کیونکہ میرے بیٹے نے ان کے ساتھ رمضان گزارا ہے وہاں پر، قرآن پڑھنے جاتا تھا ان کے ساتھ. he used to see what he is doing. It was not just مسجد بنا کے چھوڑ دی، نہیں، he took the ذمہ داری of making sure everything is going fine in the masjid. All that needs effort. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے بچے پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیے. ٹھیک ہے بھائی، ان پڑھ آدمی ہیں، میں نے دیکھے ہیں ایسے لوگوں کو جن کے بہت سارے بچے ہو جاتے ہیں پھر وہ سب بیکاروں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہی میڈ شیور کہ انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا جتنا ان سے بن سکتا تھا، جو ان کو سمجھ آیا یا نہیں آیا، لیکن انہوں نے ایک ایک بچے کو اپنے پیر پہ کھڑا کیا. آج ان کا کوئی بچہ ایسا نہیں ہے جو کما نہ سکتا ہو یا کام نہ کر سکتا ہو. They are all mashallah capable because he has given them that level of education. Alhamdulillah Rabbil Alameen ان کو کھڑا کیا. بیٹوں کو دیکھا، اپنے بیٹوں کو میرے بچوں کے ساتھ اسکول میں ڈال دیا تاکہ وہ ایک ساتھ پڑھیں، اور ویسے ہو کر جو بھی ہے اچھی صحبت. ان کو کتنے ایکسٹرا دینا پڑا ہوگا کیونکہ وہ بہت ایکسپینسو اسکول تھی، پر انہوں نے کچھ نہیں سوچا. انہوں نے کہا میرے بچوں کی تربیت کے لیے میں دوں گا. میں نے ان سے کہا بھائی صاحب 3 گنا زیادہ ہے فیس، میں دوں گا، ان کی اچھی تربیت ہو، ان کو اچھی صحبت ملے. تو واٹ فار ہی واز ڈوئنگ، کیوں کر رہے تھے؟ اپنے بچوں کو آگے ان کے لیے آسانی کرنے کے لیے. سو علی اینڈ صدیق were shifted to this school so that they can have good company, good education. Why did he do that? This is his واقعات الصالحات. جو کر دیا. آج یہ بچے آخری بچی تک کا نکاح کرنے کے بعد ہی وہ گئے، جب اس کا سب سیٹل ہو گیا کہ اب رخصتی ہوگی. he knew when she is going to be رخصت. then he passed away. Allah gave him the chance to see everything all right. بچے all settled. سب بچوں کو پڑھا دیا، کھڑا کر دیا، شادیاں کر دی. اس کے بعد اللہ نے کہا now it's time for you to go. سبحان اللہ. So Allah gave him that capacity to see, to feel comfortable. اللہ نے بھی ان کو کمفرٹ کیا کہ تم دیکھ لو کہ سب کچھ سیٹلڈ ہے. And he had enough time because he knew he is going, he may not survive. So he had enough time to part with the knowledge with his children کہ کیا کرنا ہے میرے بعد، وہ بھی بتانے کا موقع دیا اللہ نے ان کو. This is all blessings of Allah, فضل of Allah. This is all the fadl of Allah subhanahu wa ta'ala. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ان پر احسان کیا. اس سے ہی بہت کچھ ظاہر ہوتا ہے کہ ہاؤ اللہ واز جینٹل اینڈ کائنڈ ٹو صابر بھائی. اللہ واز بینگ کائنڈ ٹو ہم. ہی میڈ ہم ویٹ اینڈ سی ایوری تھنگ ڈن آل رائٹ. دین ہی واز لیونگ. And he had affection and love for each child of his. ان بچوں کو اکثر لگتا ہے کہ بابا اس کو زیادہ پیار کرتے، اس کو زیادہ پیار کرتے، نہیں وہ اس سے زیادہ بات کرتے ہیں. Believe me, I have spoken to your Baba at many instances, at many different times. میں نے ان سے بہت privately, closely بات کی ہے about بچے. ہر بچے کے لیے he had tears in his eyes. ہر بچہ ان کی نس نس میں تھا، ہر بچہ. اور یہ نارمل سی بات ہے کہ کوئی بچہ، جیسے اب صدیق واز لائک اے چائلڈ، چھوٹا تھا،
اس کے ساتھ الگ ان کی اٹیچمنٹ تھی. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ ہی ہیڈ اینی لیس لو فار علی. He was very proud of Ali. He is very fond of Haifa. Extremely fond of Haifa. اور میرے سامنے he always spoke so highly of them and used to make dua. Every time he talked about them, he made dua. Haifa looks after us. May Allah always look after her. And this is my dua also for her. That may Allah always look after her the way she has been kind to her in-laws. Alhamdulillah Rabbil Alameen. And may Allah bless her always. And may her children be always kind to her for the rest of her life. Ameen. So I want to tell you that this man has, according to what I see, he has earned the Baqiyatus Salihat. And so Allah ka shukr hai کہ I want to celebrate his passing away because I don't want to mourn for a man who's done so much for himself. He has done so much for his akhirah that it gives us a lesson that we should do much more. It becomes a burden, a responsibility on all of you children that you have to do better than your Baba. And every time you do good deeds, you must think this news is going to your Baba. So remember, he will come to know what you people are doing behind. So you have to not stop. You have to do better, better than what he expected you people to do. Okay? So this is all I wanted to say to you people. اور بس میں یہی چاہتی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا جڑنا ملنا اور میرے بھائی صابر کے لیے دعا کے لیے جڑنا قبول کرے. اور اللہ تعالیٰ یہاں ہم میں نے جو کچھ بھی اب تک بولا اور آپ کو بتایا، اگر اس میں سے کچھ اچھا تھا خیر، جو بھی بہترین تھا وہ سب اللہ کی طرف سے تھا. اگر کوئی بھول چوک ہوئی، کوئی غلطی ہوئی تو وہ میری ہے یا شیطان کا ہتھ کنڈا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہر قسم کے اس سے بچا کے رکھے اور اللہ تعالیٰ مجھے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا کرے. جو کچھ بھی یہاں پہ آپ لوگ کھائیں گے پیئیں گے، اللہ سے دعا ہے کہ اس کو میرے بھائی کا صدقہ سمجھیں اور اللہ تعالیٰ اس ایک ایک نوالے کا ثواب میرے بھائی صابر کو ملے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن کرے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں ہوائیں بھیجے اور اللہ تعالیٰ اس قبر کو خوشبودار بنائے اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر وہ سکون دے جو ان کو دنیا میں نہ ملا. اور جو بھی تکلیفیں انہوں نے آخری وقت میں اٹھائی ہیں اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کو اپنے فضل و رحمت کے ساتھ معاف کر دے اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کے تمام مراحل آگے کے آسان کر دے اور ان کو کچھ نہیں صرف جنت الفردوس میں جگہ ملے اور بہترین جگہ ملے. جس طرح انہوں نے یہاں اتنے لوگوں کو راحت دی، اپنے قرابت داروں کو رشتہ داروں کو اٹھا اٹھا کر آسمان پہ بٹھایا، اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح بہترین تختوں پہ بٹھائے، جنت الفردوس میں مسحریاں دے. اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہ وہ سب کچھ عطا کرے جو انہوں نے دنیا میں نہیں پایا. اللہ ان کے اولاد کو صالح اور فرما بردار بنائے اور ان کے لیے دعا گو بنائے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ میری بہن ریحانہ کو بھی صبر و عافیت دے اور اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی دے اور شفاء کاملہ و عاجلہ دے تمام بیماریوں سے اور اللہ اس کے دل کو سکون دے اور اللہ اس کے تمام بچوں کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون بنا کر رکھے. اللہ تعالیٰ میری دعائیں سب کے حق میں قبول کرے اور ان بچوں کو اللہ تعالیٰ بہت ساری ہدایت دے کہ وہ اپنے باپ کے مشن کو لے کے آگے چلیں اور ان کے ان ویلیوز پہ عمل کریں جو جو انہوں نے ان سے سیکھا ہے، کس کس طرح سے انہوں نے سب کو جوڑ کے رکھا، کس کس طرح سے انہوں نے سب کے لیے کیا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے کہ جڑ کے رہیں آپس میں، ایک دوسرے کے لیے کرتے رہیں اور کبھی ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑیں. آمین. اے اللہ میری دعا قبول کر لے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك يا ارحم الراحمين.
برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبارک وسلم علیہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اے اللہ میری تمام دعاؤں کو اپنی فضل و رحمت کے ساتھ قبول کر لینا ہے رب العالمین، اور جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں، جو آئے ہیں، جو نہیں آ سکے ہیں، سب کی طرف سے اللہ میں دعا کرتی ہوں کہ ان کے سب کے حق میں خیر دے، عافیت دے۔ اللہ تعالیٰ اس گھر میں ہر آنے جانے والے کو صحت، تندرستی، عافیت دے، رزق و روزی میں برکت دے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما، اور غریق رحمت بنا، شیطان کے شر سے، بروں سے، برائیوں سے اور بری نظر سے بچا کر رکھ، فتنہ گروں سے بچا کر رکھ، ہمیں نا امیدی اور مایوسی سے بچا کر رکھ، مشکلوں کو آسان کر دے، مصیبتوں کو دور کر دے، تمام بیماروں کو، مریضوں کو شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو پریشان ان کی پریشانیاں دور کر، جو قرض دار ان کے قرض دور کر، جو دین دار ان کے دین ادا ہو جائیں۔ اے رب العالمین تو اپنا فضل کر دے اور ہم سب کو اے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھ لے، اور تو کافی ہو جا اور ہمیں اپنے بندوں سے بے نیاز کر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔